الحمدللہ علی ذالک سورۃ البقرہ کی 134 آیتوں کا ترجمہ اور مختصر تفسیر ہم پڑھ چکے۔ آج 135ویں آیت سے تلاوت کریں گے اور ترجمہ اور اس کی مختصر تفسیر جو ہے وہ ہم اپنے مطالعہ میں لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کلمات حق میری زبان پر جاری و ساری فرمائے اور ہم سب کو حق سن کے سمجھ کے اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا قل بل ملة ابراہیم حنیفا وما كان من المشرکین قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الى ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون۔ یہ آیت نمبر 135 اور 136 کی میں نے تلاوت کی۔ اب اس کا ترجمہ ان کا سماعت فرما لیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وقالو، یہ آیت نمبر 135 شروع ہو رہی ہے، اور وقالو، اور وہ بولے، یعنی اہل کتاب بولے، کونو، ہو جاؤ، ہودن، یہودی، او نصارا، یا عیسائی۔ یہودی مسلمانوں سے کہنے لگے کہ تم یہودی ہو جاؤ، عیسائی مسلمانوں سے کہنے لگے کہ تم عیسائی ہو جاؤ، تہتدو، تم ہدایت پا جاؤ گے۔ قل، اے محبوب مکرم آپ فرما دیجئے، بل ملت ابراہیم حنیفا، ہم تو ملت ابراہیم پر ہیں جو باطل سے ہٹ کے ہے، جو باطل سے الگ ہے، ہم تو اس ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں، اسی ملت پر ہیں۔ وما کان من المشرکین، اور ابراہیم علیہ السلام وہ تھے جو مشرکوں میں سے نہ تھے۔ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط۔ اللہ فرما رہا ہے محبوب آپ بھی کہیں اور آپ کے امتی بھی ان یہودیوں اور عیسائیوں سے یہ کہیں کہ آمنا باللہ، تم ایمان لاؤ اللہ پر، وما انزل الینا، جس طرح اس چیز پر جو ہماری طرف اتری، یعنی قرآن پاک، وما انزل الی ابراہیم، اور جو نازل ہوا ابراہیم علیہ السلام پر ان کی طرف، و اسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام کی طرف، و اسحاق، اور اسحاق علیہ السلام کی طرف، و یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام کی طرف، والاسباط، اور ان کی اولاد کی طرف جو اللہ کی طرف سے دین نازل ہوا، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور وہ جو صحائف دیے گئے، جو کتابیں دی گئیں موسیٰ علیہ السلام کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو، وما اوتی النبیون من ربہم، اور ان چیزوں پر، ان کتابوں پر، ان تعلیمات پر ایمان لاؤ جو اللہ کی طرف سے اللہ نے اپنے نبیوں کو عطا کی ہیں، لا نفرق بین احد منہم، اور نہیں فرق بیان کرتے ہم کسی بھی نبی کا، کیونکہ اللہ کے نبی جو ہیں وہ نبی ہونے میں سارے برابر ہیں، ہم ان میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم تو اللہ کے آگے گردن جھکانے والے ہیں۔ یہ آیت نمبر 35 اور 36، 135 اور 136 کا ترجمہ ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہودیوں کے کچھ رؤساء، رئیس لوگ ان کے، اور عیسائیوں کے کچھ رئیس لوگ، جن بستیوں میں مسلمان رہتے تھے ان میں وہ لوگ بھی رہتے تھے۔ ان کے جو رئیس لوگ تھے وہ جب مسلمان ان کے ہتھے چڑھ جاتے تو وہ مسلمانوں سے کہتے، یہودیوں کے ہتھے چڑھتے تو یہودی کہتے بھئی یہودی ہو جاؤ، عیسائیوں کے ہتھے چڑھ جاتے، عیسائی کہتے تم یہودی ہو جاؤ، عیسائی ہو جاؤ۔ مطلب دونوں وکری وکری علیحدہ علیحدہ ان کو دعوت دیتے،
یہودی کہتے تم یہودی ہو جاؤ، عیسائی کہتے تم عیسائی ہو جاؤ، کیونکہ یہی دین جو ہے یہ افضل دین ہے۔ یہودی جب اپنی تبلیغ کرتے وہ کہتے یہودی افضل ترین دین ہے، اور عیسائی جب تبلیغ کرتے وہ کہتے عیسائیت جو ہے یہ افضل ترین دین ہے، تم نصارہ بن جاؤ۔ اور پھر وہ دوسری بات ان کو یہ کہتے، یہودی کہتے کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام سب سے افضل نبی ہیں، عیسائی کہتے نہیں نہیں یہ جھوٹ بولتے ہیں تم سے، عیسیٰ علیہ السلام سب سے افضل نبی ہیں۔ اور پھر یہودی جب تبلیغ کرتے تو یہودی مسلمانوں سے یہ کہتے کہ تورات جو ہے نا یہی اصل کتاب ہے، اس کے علاوہ کتاب ہے ہی کوئی نہیں۔ اور عیسائی جب تبلیغ کرتے عیسائی کہتے انجیل ہی کتاب ہے، اس کے علاوہ کتاب ہی کوئی نہیں۔ ان دونوں آیتوں میں اللہ کریم نے یہودیوں کی ساری باتوں کا رد فرما دیا۔ فرمایا وہ تمہیں کہتے ہیں وقالوا کونوا ھودا او نصارى تہتدوا، وہ یہودی اور نصرانی مل کے تمہیں کہتے ہیں یا الگ الگ تمہیں کہتے ہیں کہ تم یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ، تم ہدایت پا جاؤ گے۔ فرمایا محبوب آپ بھی ان کو کہیے اور آپ کے امتی بھی ان کو یہ کہیں کہ قل بل ملت ابراہیم حنیفہ، ہم نہ یہودی ہوں گے نہ ہم عیسائی ہوں گے، ہم تو ملت ابراہیمی پہ قائم رہیں گے، ہم دین ابراہیم پر قائم رہیں گے۔ آپ یہ جواب دینا آپ نے ان کو۔ اور پھر جو وہ کہتے تھے کہ تم ایمان لے آؤ موسیٰ علیہ السلام پر، یہودی کہتے تھے، عیسائی کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام پر، اور وہ کہتے تھے جو ان پہ اترا ہے وہ سارا کچھ اصل ہے، باقی سارا کچھ فیک ہے۔ عیسائی کہتے تھے جو عیسیٰ علیہ السلام پر اترا وہ اصل ہے، باقی سارا کچھ فیک ہے۔ اللہ نے اس کی بھی نفی فرما دی۔ اللہ فرماتا ہے اے محبوب آپ ان سے یوں کہو کہ ہم ایک کتاب کو نہیں مانتے، صرف ایک کو نہیں مانتے، بلکہ جتنی بھی کتابیں اللہ نے اب تک اپنے نبیوں پر نازل فرما دی ہم سب پر ایمان لاتے ہیں۔ ان سب کتابوں میں سچ لکھا تھا جو اللہ کریم نے نازل فرمایا۔ اور پھر آخر میں کہا کہ لا نفرق بین احد منہم، ہم تو اللہ کے نبیوں میں بھی کوئی فرق نہیں کرتے۔ اللہ نے جتنے نبی بنائے ہیں سارے شان والے ہی بنائے ہیں، سارے افضل ہی بنائے ہیں۔ اللہ نے کسی نبی کو کوئی کسی سے کم نہیں بنایا، نبی ہونے میں سارے برابر ہیں۔ ہاں پھر نبیوں کے اندر اللہ کریم جل جلالہ نے جو مقام اور مرتبے عطا کیے، سب سے اعلیٰ مرتبہ اللہ کریم نے آمنہ کے لال کو عطا فرمایا ہے۔ اور اس سے اگلی آیت اللہ فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اور پھر اگر وہ بھی اسی طرح ایمان لے آئیں جس طرح تم ایمان لائے ہو، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، تمہاری مثل اگر وہ ایمان لے آئیں، فَقَدْ اهْتَدَوْا، پس وہ ہدایت پا جائیں گے، پس پھر وہ ہدایت پا گئے اگر وہ تمہاری طرح ایمان لے آئیں۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اور اگر وہ پھر جائیں، یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیمات لے کر آئے اگر تو وہ اس طرح ایمان لے آئے، نبی پاک علیہ السلام نے ایمان لانے کا کس طرح کہا، حضور نے جو ایمان لانے کا حکم دیا وہ یہ ہے، فرمایا تم نے جب ایمان لانا ہے تو یہ کہنا ہے کہ ہم اللہ کے سارے نبیوں پر ایمان لائے، سارے نبیوں کو ہم سچا نبی مانتے ہیں۔ اللہ نے جتنی انبیاء کرام کو کتابیں عطا فرمائی ہم ان ساری کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں، جتنے صحائف عطا کیے ہم ان سارے صحائف پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور یوم آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اچھی بری تقدیر پر بھی ایمان رکھتے ہیں، مرنے کے بعد زندہ اٹھائے جانے پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، پس اگر وہ اس طرح ایمان لے کے آئیں جس طرح اے محبوب آپ ایمان لے کر آئے ہیں تو پس وہ ہدایت پا گئے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، پس اگر وہ پھر جائیں ایسے ایمان قبول نہ کریں تو وہ نرے ضدی ہیں، اور آپ نے ان کی ضد کی پرواہ نہیں کرنی، آپ نے ان کی ضد کی پرواہ نہیں کرنی۔ اگلا جملہ بڑا پیارا ہے، اللہ فرماتا ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، پس ان قریب آپ کا اللہ آپ کو کفایت کرے گا ان کے مقابلے میں۔ جب وہ آپ کو نقصان پہنچانا چاہیں گے آپ کے لیے اللہ کافی ہوگا، وہ آپ کو ختم کرنا چاہیں گے آپ کے لیے اللہ کافی ہوگا، وہ آپ پہ وار کریں گے آپ کے لیے اللہ کافی ہوگا۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، پس ان قریب اللہ آپ کو کفایت کرے گا ہم ان کے مقابلے میں، جب وہ آپ کے مقابلے میں آئیں گے اللہ آپ کو بچائے گا۔ بڑے بڑے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملے کیے گئے لیکن اللہ کریم جل جلالہ نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو
بچایا ان سے۔ اور یہ جو جملہ ہے نا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، پس ان قریب اللہ آپ کے لیے کافی ہوگا، اللہ آپ کو کفایت کرے گا ان کے مقابلے میں، جب وہ آپ کے مقابلے میں آ جائیں گے اللہ آپ کے لیے کافی ہوگا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کو شہید کیا گیا تو آپ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اور یہی آیت آپ تلاوت کر رہے تھے کہ آپ کے خون کے قطرے جو ہیں وہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ پہ گرے تھے۔ حضرت عثمان غنی نے اپنی شہادت سے پہلے لوگوں سے جو آخری خطاب کیا اس میں آپ نے کہا تھا کہ مجھے قتل نہ کرو، مجھے شہید نہ کرنا، اگر تم نے آج مجھے شہید کر دیا تو قیامت تک نبی پاک علیہ السلام کی امت کسی ایک خلیفۃ المسلمین پر راضی نہیں ہوگی، جمع نہیں ہوگی پھر۔ اور پھر یہ ایسی بد دعا حضور کی امت کو لگی، آپ دیکھ لیں کہ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم آپ کے دور سے ہی پھر یہ کام شروع ہوا ہے، آپ کے دور میں پھر معاملات شروع ہو گئے، اور پھر آج تک امت کسی ایک خلیفۃ المسلمین پہ جمع نہ ہو سکی۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اللہ ہی سب سے زیادہ سننے والا اور سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ صبغۃ اللہ، آیت نمبر 138، صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، اور کون حسین ہے، کون سا رنگ زیادہ حسن والا ہے اللہ کے رنگ سے؟ اللہ کے رنگ سے زیادہ حسن والا رنگ کوئی نہیں، جو رنگ اللہ چڑھاتا ہے وہ رنگ کوئی نہیں چڑھا سکتا۔ اللہ کا رنگ سب سے بہترین۔ اس سے مطلب کیا ہے کہ اللہ والے بن جاؤ، اللہ والے بن جاؤ، یہ تمہاری پہچان ہو کہ تم اللہ والے ہو۔ تو اللہ کریم جل جلالہ فرماتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ، اور کون ہے جس کے پاس اللہ کے رنگ سے زیادہ خوبصورت رنگ ہو۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اللہ ہی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اور بعض مفسرین نے جو میں نے آیت کا پہلا جملہ پڑھا صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، صبغۃ اللہ کا معنی اللہ کا رنگ، یہاں انہوں نے نحن ضمیر کو مستتر مانا ہے، پوشیدہ مانا ہے کہ یہاں پہ نحن ضمیر جو ہے وہ موجود ہے پہلے سے، کہ ہم نے اللہ کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ لیا، ہم نے اللہ کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ لیا، اور اللہ کے رنگ سے زیادہ خوبصورت حسن و جمال والا رنگ ہے ہی کوئی نہیں، اللہ کا رنگ ہی سب سے بہترین رنگ ہے، اور ہم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ گویا پیغام یہ دیا جا رہا ہے کہ نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو پہلی تعلیمات ہیں اپنی امت کو یا امت بنی اسرائیل کے جو لوگ باقی تھے انہیں، اس میں سب سے بنیادی دو چیزیں ہیں، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور تیسرا جملہ ہے وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، ہم مسلم ہیں، ہم عابد ہیں، اور ہم مخلص ہیں۔ یعنی یہ تین چیزیں ایسی ہیں جو بندہ مومن کے اندر ان صفات کا ہونا ضروری ہے کہ وہ اللہ کے سوا کسی کے آگے گردن نہ جھکائے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرے، کسی کو عبادت کے لائق نہ جانے، اور اپنا سارا کچھ خالصتاً اللہ ہی کے لیے کرے۔ قل، آیت نمبر 139، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں اتحاجوننا، کیا تم ہم سے جھگڑتے ہو فی اللہ، اللہ کے بارے میں؟ کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو؟ یہودیوں کا میں نے پہلے بھی آپ کو پچھلے جو دروس تھے ان کے اندر بات بتائی کہ یہودی اپنے آپ کو اللہ کی بڑی لاڈلی قوم سمجھتے تھے، ان کے بڑے عقائد اللہ کے بارے میں بھی ایسے تھے۔ یہودیوں کا ایک گروہ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھتا تھا۔ اچھا، ایک قوم وہ سمجھتی تھی کہ ہمیں عذاب آئے گا ہی نہیں، آیا بھی تو چند دنوں کے لیے، موت آئے گی نہیں، اگر آئی بھی تو محدود وقت کے لیے، اللہ ہمیں تو جہنم میں کبھی پھینکے گا ہی نہیں نا، کیونکہ ہم تو اللہ کے بڑے چہیتے ہیں، اللہ ہم سے بڑا پیار کرتا ہے۔ تو اللہ کے بارے میں ان کے
بہت زیادہ ایسے توہمات تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ کے حکم سے، فرمایا قل اتحاجوننا فی اللہ وہو ربنا وربکم، اے محبوب آپ ان سے کہیے کہ کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑا کرتے ہو، حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، لیکن تم نے جو اعمال کیے، جو اللہ کے ساتھ شرک کیا، ان میں تم جواب دہ ہو، وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں۔ ہم نے جس نیت سے اللہ کو مانا اللہ وہ جانتا ہے، تم نے جس نیت سے اللہ کو مانا اللہ وہ بھی جانتا ہے۔ ہم نے اللہ کو انبیاء و مرسلین کا رب ہونے کی حیثیت سے مانا، ہم نے اللہ کو مخلوقات کا رب ہونے کی، خالق ہونے کی حیثیت سے مانا، تم نے کبھی اللہ کو عزیر کا باپ ہونے کی حیثیت سے مانا، کبھی تم نے اللہ کو عیسیٰ کا باپ ہونے کی حیثیت سے مانا، کبھی تم نے جبریل امین کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیا، کبھی تم نے مریم کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیا۔ گویا ان آیات کے اندر مخاطبین دو ہیں، یہودی اور نصرانی، تو اللہ کریم جل جلالہ کے حبیب علیہ السلام دونوں کو جواب دے رہے ہیں، فرمایا وَلَنَا أَعْمَالُنَا، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، جمع کی ضمیر ہے یہاں پہ، فرمایا تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم تو اللہ ہی کے ہیں خالصتاً، ہم تو اللہ ہی کے ہیں خالصتاً، اللہ کے سوا ہم کسی کے بندے نہیں ہیں، ہم بس اللہ کے بندے ہیں۔ اب اخلاص کیا ہے؟ تیسری چیز جو بنیادی تعلیمات ہیں، اور ایک مسلمان میں جو تین اولین اوصاف ہونے چاہیے وہ یہی ہے کہ وہ مسلم ہو، یعنی اللہ کے سوا کسی کے آگے گردن نہ جھکائے، وہ عابد ہو، یعنی اللہ کے سوا کسی کو عبادت کے لائق نہ سمجھے، اور وہ مخلص ہو، یعنی اس کا عمل اتنا مخلص ہو، اتنا مخلص ہو کہ اللہ کے سوا وہ کسی کے لیے عمل نہ کرے۔ اب فرشتے اللہ کریم جل جلالہ نے بٹھائے ہوئے ہیں کرامن کاتبین، ان کا کام یہ ہے کہ انہوں نے لکھنا ہی لکھنا ہے، جو ہم نے سوچنا ہے انہوں نے وہ بھی لکھنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ حدیث پاک ہے نا کہ بندہ مومن جب نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو فرشتہ ایک نیکی لکھ لیتا ہے، ارادہ سوچنے کا نام ہی ہے نا، بندہ مومن جب ارادہ کرتا ہے نیکی کا فرشتہ لکھ لیتا ہے، اور جب برائی کا ارادہ کرتا ہے تو یہ کہتا ہے اب میں بھی لکھوں برائی، تو یہ فرشتہ اس کو روکتا ہے، کہتا ہے نہیں ابھی نہیں، جب تک وہ کر نہیں نہ لیتا تب تک تو نے نہیں لکھنی۔ اور پھر حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ بندہ نیکی نہیں کرتا، بندہ نیکی نہیں کرتا، گناہ کر لیتا ہے، اب یہ فرشتہ کہتا ہے اچھا اب تو میں لکھ لوں نا، تو یہ فرشتہ کہتا ہے نہیں گناہ نہ لکھ، جو نیکی میں نے لکھی تھی نا اس کے ارادے پہ میں وہ نیکی مٹا دیتا ہوں، تو گناہ نہ لکھ، جو نیکی میں نے اس کی لکھی تھی نا اس کے ارادہ کرنے پہ میں اس نیکی کو ختم کر دیتا ہوں۔ تو گویا بندہ مومن کے سوچنے پہ، اچھا سوچنے پہ بھی اللہ اجر دیتا ہے، بندہ مومن اچھا سوچے یا برا سوچے فرشتے کو معلوم ہے۔ اچھا شیطان کا علم، چونکہ قرآن پاک میں ہے کہ شیطان کو اللہ کریم نے خود ہی یہ طاقت دی ہے نا، علم اللہ نے شیطان کو خود ہی دیا ہے کہ دیکھ جس طرح میں نے وہ ہاروت اور ماروت کی جو تفسیر بیان کی اس کے اندر تھا کہ وہ لوگوں کو علم جادو سکھاتے تھے، لیکن پہلے کہتے تھے کہ یہ ہے کفر، سیکھنا ہے تو سیکھ لو۔ اسی طرح رب ذوالجلال نے شیطان کو علم دیا ہے، اور علم بھی بہت زیادہ دیا، ساری کائنات کا علم ہی اللہ نے اس کو دیا، شیطان کو پتہ ہوتا ہے کون بندہ کیا کرنا چاہ رہا ہے۔ اگر شیطان کو یہ پتہ نہ ہو تو پھر جب ہم نیکی کا ارادہ کرتے ہیں شیطان راستے میں رکاوٹ کبھی نہ ڈال سکے، یہ علم بھی شیطان کو اللہ نے دیا ہے، فرشتوں کو بھی معلوم ہے۔ اب امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، یعنی اللہ کے لیے مخلص ہو جاؤ۔ مخلص کی کیا تعریف ہے؟ آپ فرماتے ہیں مخلص وہ ہے ایسا عمل اللہ کے لیے کرے کہ فرشتے لکھ نہ سکیں، فرشتوں کو پتہ ہی نہ ہو، خبر ہی نہ ہو فرشتوں کو، اس طرح اللہ کے لیے عمل کر، اور شیطان تیرے اس عمل کو فاسد نہ کر سکے، یعنی شیطان اس کے تیرے عمل خیر کے راستے میں روڑے نہ اٹکائے۔ اب جب ہم اخلاص کی یہ تعریف کرتے ہیں تو پھر سوچنے پہ مجبور ہیں کہ یہ مقام کسے ملا ہوگا جو اخلاص کی اس تعریف پہ پورا اترا ہوگا۔ اللہ کے لیے اتنا خالص ہو جانا، اتنا خالص ہو جانا
کہ سوائے اللہ کے اسے کچھ نظر نہ آئے۔ اللہ اللہ کرتے کرتے ہو نظر آیا مجھے، ہو میں جب میں گم ہوا تو تو نظر آیا مجھے۔ یعنی انسان کو ہو یہ ضمیر ہے غائب کی، وہ اللہ وہ، تو یہ ضمیر غائب کی ہے۔ تو اللہ اللہ کرتے کرتے اللہ کے آخر پہ ہو ہے نا، تو ہم ویسے بھی اللہ ہو کہتے ہیں، اللہ وہ ہے، هو اللہ الذی، قرآن پاک میں بھی ہوا ضمیر اللہ تعالیٰ کے لیے متعدد بار استعمال ہوئی ہے۔ اللہ ہماری نظروں کے سامنے ہم سے غائب ہے، ہم اللہ کے لیے غائب کی حیثیت نہیں رکھتے۔ اللہ ہمارے لیے غائب ہے، چونکہ ہماری آنکھوں کے آگے پردہ ہے، لیکن اللہ کے لیے تو کوئی پردہ نہیں ہے نا، اللہ کے تو سامنے ساری مخلوق ہے۔ تو ہم گویا اللہ کے لیے ایسی جستجو رکھے کہ ہمارا اٹھنا اللہ کے لیے ہو، ہمارا بیٹھنا اللہ کے لیے ہو، ہمارا کھانا پینا اللہ کے لیے ہو، ہماری نماز روزہ زکوٰۃ کلمہ حج ہر چیز اللہ کے لیے ہو۔ جیسا کہ نبی پاک صاحب رولاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے حکم دیا، فرمایا محبوب پیارے آپ فرمائیے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے محبوب مکرم آپ کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا عالمین کے رب کے لیے ہے۔ جب انسان کا ہر عمل اللہ کے لیے ہوگا تو شاید وہ اخلاص کی اس شرط پہ تو پورا نہ اترے جو امام راضی نے بتائی ہے، شاید وہ مخلصین کی صف میں کھڑا ہو جائے جب اس کا ہر عمل اللہ کے لیے ہوگا۔ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا او نصارا، اور بلکہ تم یہ کہتے ہو کہ بے شک ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد وہ یہودی اور نصرانی تھے، کہ نبی علیہ السلام یہودیوں اور عیسائیوں کو کہہ رہے ہیں، الگ الگ دونوں کے کلیم تھے۔ یہودی کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام بھی یہودی، اسماعیل علیہ السلام بھی یہودی، اسحاق علیہ السلام بھی یہودی، یعقوب علیہ السلام بھی یہودی، ان کی ساری اولاد ہی یہودی، وہ اسی دین پہ تھے جس دین پہ ہم ہیں۔ اور عیسائی جو تھے وہ بھی ان کو یہی کلیم کرتے، وہ کہتے نہیں نہیں یہ سارے عیسائی تھے، دین عیسیٰ پر تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نبی پاک علیہ السلام سے کہہ رہے حبیب پیارے ان سے پوچھئے، ان کو کہیے کہ تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد یہ سارے یہودی تھے۔ قل، اے محبوب آپ ان کو کہو، انتم اعلم ام اللہ، او یہودیو، او عیسائیو، کیا تم اللہ سے زیادہ جانتے ہو؟ یہ نبی علیہ السلام انہیں جواب دے رہے ہیں، قل انتم اعلم، کیا تم زیادہ جانتے ہو اللہ تعالیٰ سے؟ ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عندہ من اللہ، اور اس سے بڑا ظالم ہے ہی کوئی نہیں جو اللہ کی طرف سے آئے ہوئے حق کی گواہی کو چھپائے۔ ومن اظلم، اور اس سے زیادہ ظالم ہے ہی کوئی نہیں، ممن کتما، جو شخص چھپائے شہادتاً شہادت کو، عندہ جو اس کے پاس ہو، من اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی، وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ کریم تمہارے عملوں سے غافل نہیں ہے۔ وہ تو چیونٹی کی جو سرسراہٹ ہے اس سے بھی غافل نہیں ہے، جو تمہارے دل سے اٹھنے والے وسوسے سے غافل نہیں ہے، وہ تمہارے کاموں سے کیسے غافل ہے؟ اللہ کے سامنے سارا کچھ جو ہمارے ذہن میں چلتا ہے، جو ہمارے دل میں آتا ہے، جو ہماری زبان پہ آتا ہے، جو ہمارے ہاتھ، پاؤں، کان، آنکھیں، زبان، جو افعال ہمارے جسم سے سرزد ہوتے ہیں، اللہ کے سامنے سارا کچھ اللہ کریم جل جلالہ جھنجھوڑ رہا ہے بندے کو۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اللہ غافل نہیں ہے تمہارے کرتوتوں سے۔ تلک امۃ قد خلت، وہ امت تھی، وہ گروہ تھا جو گزر گیا، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ان کے لیے ان کی کمائی ہے، یعنی ان کے اعمال کا بدلہ اللہ انہیں دے گا، ولکم ما کسبتم، اور تمہارے لیے وہ کمائی ہے جو تم نے کمائی ہے۔ ان کے اعمال ان کے ساتھ گزر گئے اور تمہارے اعمال تمہارے ساتھ ہیں۔ ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور نہیں سوال کیا جائے گا تم سے ان کے عملوں کے بارے میں، اور نہ ہی سوال کیا جائے گا ان سے تمہارے عملوں کے بارے میں۔ ہر شخص نے اپنے عمل کا جواب دینا ہے اللہ کی بارگاہ میں۔
ہر شخص اللہ کی بارگاہ میں اپنے اعمال کا جواب دہ ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ بیٹا عمل کرے گا تو باپ سے پوچھا جائے گا، باپ عمل کرے گا تو بیٹے سے پوچھا جائے گا۔ اس کی تشریح اور تفسیر پچھلے جمعہ میں بھی میں نے کچھ بیان کی تھی۔ تو ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم صحیح مسلمان بننے کی کوشش کریں۔ آج الحمدللہ پہلا پارہ مکمل ہو گیا، الحمدللہ علی ذالک 141 آیتیں سورہ بقرہ کی ہم نے ترجمہ ان کا پڑھ لیا اور ان کی مختصر تفسیر، یہ پوری تفسیر نہیں، اگر پوری تفسیر بیان کریں پھر تو شاید ابھی تک ایک جو آیت ہے اس کی بھی تفسیر بیان نہ ہو سکتی ہے۔ اس کے اندر جتنے فقہی مسائل ہیں، جتنے کوئی فلسفی مسائل ہیں، کوئی منطقی مسائل ہیں، نحو کے ہیں، صرف کے ہیں، مطلب اگر سارا کچھ چھیڑا جاتا تو نہیں ہونا تھا۔ یہ تو میں ایک مطلب ہم چونکہ درس قرآن کا یہ سلسلہ شروع کیا ہے تو بس مختصر سی تفسیر جو ہے قرآن پاک کی وہ آپ احباب کے سامنے رکھی جاتی ہے، ورنہ قرآن پاک آپ سمجھتے ہیں کہ ایک سمندر کا نام ہے جس کا کنارہ کوئی نہیں۔